اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ہر انسان کی تقدیر میں 3 چیزیں لکھ دی ہیں، اس کی پیدائش، اس کی عمر، اس کی روزی، کب پیدا ہوگا، کتنی عمر ہوگی، کتنی روزی پائے گا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر دیں، لوگوں کو بتلا دیں، ان ربی یبسط الرزق، روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُنَا عِندَنَا زُلْفَىٰ، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد کا دینا بھی اور نہ دینا بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ کسی انسان کو اس کا مال اور اس کی اولاد اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت کے معاملے میں مقام میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں نہ کسی کی اولاد نہ کسی کا مال، اللہ رب العالمین کی عدالت میں مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں انسان کو عزت نہیں دے سکتی ہیں۔ فرمایا دنیا میں انسان کے پاس کتنا مال ہو جائے، لیکن مال کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے مقام، اللہ کے یہاں اپنے مقام مرتبے میں بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اولاد کتنی بھی دنیا میں پیدا ہو جائے، اولاد کی وجہ سے انسان بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، اللہ کے یہاں جو عزت ملنے والی ہے، اللہ کے یہاں جو بڑا مقام ملنے والا ہے، وہ انسان کے اپنے نیک عمل کی وجہ سے ہے۔ مال انسان کے پاس ہو یا نہ ہو، انسان مال والا ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی انسان کے مال کو نہیں دیکھتا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب عزت دینے پہ آتا ہے، یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس دنیا میں مال تھا کہ نہیں تھا، یہ بندہ دولت والا تھا، یہ بندہ غریب تھا، کون تھا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ پھر اللہ دن آخرت میں یہ بھی نہیں دیکھتا، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ نہیں دیکھو کہ دنیا میں اولاد والا تھا کہ نہیں تھا۔ کسی انسان کو اس کا مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور نہ کسی کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، نہ کسی انسان کو اس کا مال آخرت میں عزت دے سکتا ہے، نہ اولاد۔ عزت دینے والی کون سی چیز ہے، اللہ نے خلاصہ کر دیا قرآن کریم کے 22 پارے میں۔ سورہ سبا میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، الا من آمن وعمل صالحا، عزت آخرت میں جس انسان کو ملے گی، بڑا مقام انسان کو جو آخرت میں ملے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ الا من آمن، مگر وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے کس پر؟ محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو معلوم یہ ہوا جو اولاد والے نہیں ہیں وہ بھی محروم نہ ہو، جو مال والے نہیں ہیں وہ بھی محروم نہ ہو، اور جو اولاد والے اور مال والے ہیں وہ غرور بھی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے یہاں بڑھوتری ملنے والی ہے، عزت ملنے والی ہے، اچھا مقام ملنے والا ہے کن لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے ساتھ چھوڑ نہیں دیا، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ضائع نہیں کری، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت کر دی ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، نمازوں کی پابندی کی، کتاب و سنت کی پابندی کی، اچھے اعمال کرتے رہے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے آخرت میں بڑا اونچا مقام پائیں گے، اور اپنی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں دوہرا صلہ پائیں گے، دوہرا اجر ملے گا، جزاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ڈبل اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور اللہ فرماتا ہے اجر ہی نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، اللہ ہم سب کو وہ جگہ عنایت فرما دے مرنے کے بعد۔ فرمایا جو جگہ اللہ نے جنت نام کی بنائی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، ان سے کہا جائے گا، اعلان ہوگا کہ اے دنیا میں نماز پڑھنے والوں، دنیا میں اچھے اعمال کر کے آنے والوں،
آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام ہے. وہ پیغام کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. تم اپنی اپنی ٹھہرنے کی جگہ میں چلے جاؤ امن و امان کے ساتھ. جو جگہ جنت میں تمہیں بہتر لگے، جو مقام تمہیں جنت میں بہتر لگے، آج تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. جو بستر تمہیں پسند آئے اس بستر پر اپنے لیٹ جاؤ، اس بستر پر قابل ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بدلہ ہے. تو دنیا میں اچھے عمل کر کے آؤ. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اپنے ٹھہرنے کی جگہ، اپنے رکنے کی جگہ، اپنے آرام کرنے کی بہتر جگہ میں امن و امان کے ساتھ چلے جاؤ. کوئی روکنے والا نہیں ہے، منع کرنے والا نہیں ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے نبی آپ اعلان کر دو. نہ کوئی انسان جنت میں اپنی اولاد کی وجہ سے جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان جنت میں اپنے مال کی بہتات کی وجہ سے جا سکتا ہے. اولاد انسان کے پاس کثرت کے ساتھ ہو، مال انسان کے پاس کثرت کے ساتھ ہو، لیکن اگر اس کی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنی ہوا ہے، وہ ایمان نہیں لایا ہے، تو مال اور اولاد دونوں بیکار ہیں. اور کسی انسان کو اللہ نے مال نہ دیا ہو، دنیا میں در در کی اس نے ٹھوکریں کھائی ہو، غربت سے کے ساتھ زندگی گزاری ہو، ضرورت کی چیزیں بچوں کو میسر نہ ہوئی ہو، اچھا مکان اس کے پاس ٹھہرنے کے لیے دنیا میں نہ رہا ہو، کھانے پینے کی بہترین چیزیں دنیا میں نہ ملی ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے دنیا میں اس کے پاس ایمان کی دولت اگر تھی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا کہ میرے بندے دنیا میں تو پریشان ہو کے آیا ہے، دنیا میں تو پریشانی والی ذلت والی زندگی گزار کے آیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے لیے اس دنیا کے پریشان آدمی کو، غریب آدمی کو، غربت کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو ایک لمحے کے لیے رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا. پھر اللہ فرمائے گا میرے بندے اب یہ بتا، جو وعدہ تجھ سے کیا گیا تھا نماز پڑھنے کی وجہ سے، جو تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے، جو وعدہ کیا گیا تھا قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، اے میرے بندے یہ بتا ان تمام چیزوں کا بدلہ تیرے رب نے تجھے دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ وہ کہے گا رب العالمین مجھے پورا کا پورا حق مل گیا، مجھے پورا کا پورا بدلہ مل گیا. اب اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ بتا دنیا میں تو نے تکلیف نام کی، پریشانی نام کی کوئی چیز دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے؟ وہ فرمائے گا اللہ رب العالمین ایک لمحے کی جنت کے ٹھہرنے کی جگہ نے، ایک لمحے کے جنت میں آنے نے میرے دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیا. جنت ایسی چیز ہے، ایک منٹ جنت میں داخل ہوا، ایک سیکنڈ کے لیے جنت میں داخل ہوا. اب اس سے پوچھا جا رہا ہے دنیا سے جو زندگی گزار کے آیا ہے پریشانی والی یہ بتا پریشانی دیکھی تھی نہیں دیکھی تھی؟ وہ بندہ کہہ رہا رب العالمین میں نے دنیا میں پریشانی نام کی کوئی چیز دیکھی نہیں. اور ایک اس مالدار آدمی کو، اولاد والے آدمی کو جس کو اللہ نے بے شمار مال دیا ہو، بے شمار اولادیں دی ہوں، لیکن اعمال کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں وہ زیرو رہا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. پھر اللہ اس کو نکال کر کہے گا میرے بندے یہ بتا دنیا میں بڑا عیش تو نے اٹھایا، دنیا کے اندر بڑا آرام تو نے کیا، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، مال دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، بنگلے کوٹھی کی تیرے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اے سی وغیرہ کی تیرے پاس کوئی کمی دنیا کے اندر نہیں تھی. اے میرے بندے اب یہ بتا دنیا میں کتنا عیش و آرام کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا رب العالمین ایک لمحے کے جہنم میں جلنے سے میرے دنیا کے سارے عیش و آرام کو بھلا دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ دنیا دارالعمل ہے. جیسے عمل ہم کریں گے انشاءاللہ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا صلہ دے گا. اگر ہم غریب ہیں تو غربت پہ نہ جائیں، بے اولاد ہیں بے اولادی پہ نہ جائیں، مال والے ہیں مال کے نشے میں نہ جائیں، اولاد والے ہیں اولاد کے نشے میں نہ جائیں. انسان آخرت میں جو مقام پائے گا وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے پائے گا. دنیا میں مال تھا نہیں تھا، آپ کے پاس اچھے اعمال تھے، رب العالمین بے حساب بغیر روک ٹوک کے آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا.
اور دنیا میں آپ کے پاس مال ہے، اولاد ہے، لیکن آپ عمل کے معاملے میں، نماز اور دین کے معاملے میں آپ بالکل زیرو ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن نہ مال آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا، نہ اولاد اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ اولاد نہ بچا سکتی ہے، نہ مال بچا سکتا ہے۔ آخرت میں اللہ کے عذاب سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو وہ ہماری نماز ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں پانچوں نمازوں کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سنت کی اتباع اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ روزی کا مالک تو ہے، اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے دے، ہماری روزیوں میں اللہ برکت عطا فرما دے، ہمارے رزق کے دروازے برکتوں والے ہمارے اوپر کھول دے، اے اللہ ہماری روزیوں کو کشادہ کر دے، اے اللہ جو محنت و مزدوری کر رہے ہیں ان کے کام میں، ان کے کاروبار میں برکت دے دے، اے اللہ جو بزنس کاروبار کر رہے ہیں اللہ ان کی تجارت میں خیر و برکت عطا فرما دے، اے ہمارے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، سنت کا پابند بنا دے، اسلام کا داعی بنا دے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، عزت کے ساتھ رکھ، خاتمے کا وقت ہو، دین اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔